السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہر انسان کا اللہ سے تعلق الگ ہوتا ہے، ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص جہنمی ہے، یا اپنی عبادتوں پر ہی ناز کرتے ہیں اور دوسرے انسان کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹھے ہو، اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ ہم نے بچپن میں نماز یاد کی تھی، جس کی شاید ہم ادائیگی بھی صحیح سے نہیں کرتے۔ وہی رٹی رٹائی نماز ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ ترجمے کے بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ ہماری نماز تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ہم نماز ادا کرتے جائیں اور یوں لگے جیسے کوئی دھاگے میں موتی پرو رہا ہے۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ہر وقت بات بات پر موت مانگنے والوں، کیا مغفرت کے لیے اعمال ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں راستے ہی بنا لیے۔ دنیا میں دوستی، محبت، سب رشتے مطلب پر قائم ہے۔ تم ہمیشہ تنہا رہو گے۔ حق کے ایک دن آئے گا اور تم چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہاں سے جاتے وقت تم متحر ہوگے کہ یہ تماشا کیا تھا۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لحظوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ مناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ ہم نے دل تو پتھر کا کر لیا، مگر یہ بھول گئے کہ پتھروں سے بھی چشمے نکلتے ہیں۔ پرانی تصویریں دیکھ کر دل میں اکثر ایک ٹھیس اٹھتی ہے کہ اب مجھ میں اور ان تصویروں میں کوئی خوشی، کوئی غم یکساں نہیں۔ اس کے باوجود تصویریں عزیز ہوتی ہیں، انہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ شاید جہاں ہم بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، وہاں تصویروں میں زندگی ٹھہر جاتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، امید کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ میں گمان کروں بھی تو کس چیز کا، یہ تو سانس بھی دی ہوئی اللہ کی ہے۔ کوئی بھی بدصورت نہیں ہوتا، نماز سب کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں، بلکہ ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ صاف دل کی 5 نشانیاں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، وہ بہت حساس ہوگا،
وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ انسان کی محبت نچوا سکتی ہے، اللہ کی محبت کیسے نچوا سکتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر تم انتظار کرو مومن، یہ راز بھی کھلے گا تم پر۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے، تم اور آپ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس سے بولنے والی کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ اللہ خود ہی سن لیتا ہے خاموش دلوں کی التجائیں۔ نماز کی پابندی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنائے رکھ، آمین۔ بے شک قرآن شریف میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی ہر چیز دینے پر قادر ہے، تم یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پریشانیوں کا ذکر اللہ کی بجائے لوگوں سے کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جس دل میں محبت رہتی ہو وہاں بد دعائیں نہیں رہتی۔ تم بس اللہ کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ میرا رب تو وہ ہے جو روحوں کی اذیت بھی جانتا ہے۔ ختم ہو گئے رابطے ان لوگوں سے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، وہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اور ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہے صبر رکھو، اللہ نے وہ سب سنی ہے۔ اور ہمارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ ہمیں موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ صرف مال کی کمی، ضروریات کو پورا ہونے اور محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بے نام سی بے چینی رہتی ہے، اس بے چینی کی جڑ ہی اللہ تعالی سے دوری اور اللہ کو یاد نہ رکھنا ہے۔ یاد رکھو، صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دین پر عمل پیرا ہوں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہے۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا ہی سہی، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ اللہ سے اس قدر
قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ جو ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ آنسو بے شک وزن میں بے حد ہلکے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بوجھ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو آنسوؤں کا بوجھ سنبھال سکتا ہے۔ یقین کر کہ تیرے کن پہ اللہ بڑی حسرتیں پال رکھی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ کچھ دروازے اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ خوش رکھنے کی بجائے دکھ نہ دینے کی کوشش کریں۔ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا ڈر نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معززات سے نوازتا ہے۔